حسن نثار صاحب 6 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، لیکن آپ کے بولنے سے اس ملک میں آج تک کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا کبھی ہو سکتا ہے؟ عمار ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ مریض کی بھلے جو بھی حالت ہو، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آخری لمحے تک وہ جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ یہ ریکور کر جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک صوفی شاعر ہیں، مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی، اور ٹین ایج سے نا یہ میرے اندر اتر گئی یہ بات۔ انہوں نے لکھا تھا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اپنے اپنے حصے کے کام ہیں۔ انسان اپنے ٹیمپرامنٹ کا، اپنی افتاد طبع کا قیدی ہوتا ہے، مجبوری ہے۔ یہ ڈی این اے کا پرابلم سمجھ لیں آپ۔ میں ایدی صاحب کی طرح کیوں نہیں میں نے زندگی گزاری؟ اس آدمی نے پوری زندگی قربان کر دی، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں تاریخ میں، ہم تو کر ہی کچھ نہیں رہے۔ ایک بات۔ دوسرا، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس سوشل سائنسز میں یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہٹ کیا بال کو اور وہ زور سے ہوا تو وہ چوکا یا چھکا ہو گیا۔ سوشل سائنسز میں اوور نائٹ تبدیلی نہیں آتی۔ آپ نے 6 سال کا نہیں، میں 6 سال سے نہیں، مجھے تقریباً 26 سال ہو گئے۔ الیکٹرانک میڈیا تو ابھی کل کی جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں آخری آپ کو عرض کروں، I am not at all trying to take any credit۔ میں تھوکتا بھی نہیں، یہ رویہ ہی قابل نفرت ہے۔ لیکن آج بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی تو لیٹر ہیڈز اٹھائیں پرانے، جب میں باقاعدہ وابستہ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، ارلی ڈیز جب نئی بنی تھی۔ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا، یہ ان کے لیٹر ہیڈ پہ تھا۔ پھر تھا احتساب سرعام، اقتدار میں عوام۔ احتساب پہلی بار ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، چونکہ بے شمار دوسری قوتیں موجود ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں 1% ہوگا میرا، %0.5 ہوگا، کنٹریبیوشن ہے تھرڈ فورس۔ مجید نظامی پاکستان کے مستند ترین اور سینئر ترین جرنلسٹ میں سے ایک تھے، نوائے وقت کے مالک بھی اور اس کے ایڈیٹر ان چیف بھی۔ ان کی تحریر موجود ہے کہ میں مثالیت پسند ہوں، کہ حسن نثار ایک مثالیت پسند آدمی ہے۔ یہ ایک تھرڈ فورس اس ملک میں تخلیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہو نہیں سکتا۔ 2 ہی حقیقتیں ہیں سیاسی، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ۔ تمام تر احترام کے ساتھ، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، میرے بزرگ تھے، میرا ہر سینئر وہ میرے بزرگوں میں شامل ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن یہ لکھا ہوا ہے، یہ شائع ہو چکا ہے، یہ چھپا ہوا ہے، تھرڈ فورس۔ اور مجید نظامی صاحب، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، ہی واز ناٹ دی اونلی ون۔ جب میں نے یہ جنگ شروع کی ہے دونوں کے خلاف، نون لیگ اور یہ جو پیپلز پارٹی تھی، اپنے عروج پہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، تو مجھے کچھ لوگوں نے ایک بات کہی کہ ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، پیپلز پارٹی اور اینٹائی پیپلز پارٹی۔ تب یہ استعمال ہوتا تھا، ایکسپریشن یہ تھا۔ تو تم نے دونوں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، ڈھانگ اٹھا لیے، دونوں کو ٹیک آن کر لیا، تمہیں پڑے گا کون؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اس کام سے باز نہیں آنا، نتیجہ نکلے نہ نکلے۔
میں چونکہ کنونسڈ ہوں. چند دن پہلے میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ میری نیت میں الحمدللہ کبھی کھوٹ نہیں رہا, کبھی سایہ بھی نہیں. ورنہ یہ نون لیگ یا یہ پیپلز پارٹی والے میرے جسم پہ کپڑا کیا میری کھال بھی اتار دیتے اگر میں نے کبھی کوئی زندگی میں رتی برابر کوئی اونچ نیچ کی ہوتی. تو میں نے کہا یار نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں, لیکن میں اگر کنونس ہوں, ہاں میں اپنی عقل کی وجہ سے, عقل کی کمی کی وجہ سے کوئی غلط کر گیا ہوں گا زندگی میں تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے میں نے آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر. میں ان کو لکھتا تھا بوسا ہائے مرگ پیپلز پارٹی, اور یہ میں نے کہا یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کس آف ڈیتھ. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم تو اتنا زیادہ یہ رپیٹ کر رہے ہو. تو میں نے کہا نہیں, میں ری انفورس کر رہا ہوں. کہتا میں کیا تھا کہ ان میں سوائے جینڈر کے اور طبقے کے کوئی فرق نہیں. ایک ظلم کا, لوٹ مار کا, استحصال کا جاگیردارانہ چہرہ ہے بی بی مرحومہ, اور ایک صنعتی اور شہری چہرہ ہے. میں لکھتا تھا ایک کھڈا ہے, ایک کھائی ہے, ایک چھرا ہے, ایک چھری ہے. تو اگر پی ٹی آئی بھی ٹیک آف نہ کرتی تو ٹھیک تھا, میں تو تب بھی لگا رہتا. سو زندگی میں وہی بات, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اس قوم پہ اگر رب العزت کو رحم آ جائے, رب العالمین کو رحم آ جائے, اور وہ ان کے دلوں کو پھیر دے, ان کی عقلوں کے جالے اتار دے, ان کی آنکھوں پہ جو دھند چھائی ہوئی ہے وہ اتار دے, اور ان کو بندوں کا انتخاب کرنا آ جائے تو ہم سمجھیں گے. ادروائز بھی ٹھیک ہے. میں کوئی پارسا آدمی تو نہیں ہوں کو میں آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ مسلم کہ جی میں نماز پنجگانہ روزہ کبھی یہ بھی اس طرح کے میرے تو پلے کچھ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ پروردگار اور حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے, حضور آپ کی عمر آپ سے بہتر کو نہیں جانتا کہ میں نے اپنے بڑے نقصان کیے زندگی میں, اور ان کو ڈھنگ کی بات ان کے ساتھ شیئر کی ہے, بتانے کی کوشش کی ہے. تو اتنی سی بات ہے, آپ بھی پریشان نہ ہوں. آپ تو صرف 6 سال سے اندازہ لگائیں نا, جس کے 26-27 سال برباد ہوئے. اور جزوی طور پہ پی ٹی آئی آئی ہے, مجھے اعتراضات ہیں, میں تحفظات ہیں, میں پرواہ بھی نہیں کرتا, میں ٹھوک کے کرتا بھی ہوں. لیکن اب بھی امید کی ایک کرن موجود ہے کہ وقت ملا. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں پینڈولم کی طرح جھول رہا ہوں آج کل. پینڈولم کیا کرتا ہے, ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی میں مایوس ہے, کبھی میں انڈیکیٹرز دیکھتا ہوں اچھے, میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ ول بی ایبل ٹو ٹرن دی ٹیبلز. سو دیکھتے ہیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا میرے جیسا گیا گزرا بندہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں, علامہ اقبال کب سے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسمانی, کیا ہوا؟ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. عملی طور پہ صورتحال کیا ہے؟ رشوت کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, ملاوٹ کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, فرقہ واریت کی چھاؤں میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. لیکن وہ ایک درد دل رکھنے والے آدمی تھے علامہ اقبال. انہوں نے جو کیا ہے, تو اب ان کو ان کی قبر پہ جا کے بندہ کہے کہ اتنے سال لکھ کے آپ نے ڈھیر لگا دیے, نتیجہ تو 0 ہے. نہیں, اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے.